آج پھر تم پر پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے۔ تو ہی میری آوارگی، تو ہی دعا ہر شام کی۔ سلار دورانی وہ شدید غصے کی حالت میں اس کے کمرے میں آئی، مگر وہ دنیا مافیا سے بے خبر فل والیوم میں گانے لگائے سکرین پر نظریں جمائے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ وہ انتہائی غصے کی حالت میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جب اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی بوٹل گرین کلر کی ساڑی باندھے جس کا گلا بہت ڈیپ تھا، سکیٹنگ کیے گئے بال جو کہ سٹیپ میں کٹے ہوئے تھے، خوبصورتی سے میک اپ کیے، سبز کانچ جیسی آنکھوں اور مڑی ہوئی پلکوں والی تو آدشا حسن کی مالک آلین کیانی کی طرف دیکھا۔ ہاٹ، ویری ہاٹ، ویری ویری ہاٹ۔ سلارد رانی نے اس کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ سکرین کا منظر زیادہ ہاٹ ہے یا پھر سامنے کھڑی آلیان کیان۔ وہ جو شدید غصے میں آئی تھی اس کی بات پر جھنپ اٹھی۔ شرم کرو سلارد رانی، 2 جوان بیٹیوں کے باپ ہو تم، اس کے باوجود ٹھر پن سے باز نہیں آتے۔ سلارد رانی صوفے سے اٹھتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی طرف جھکا، یہاں تک کہ آلیان کیانی نے اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی جب وہ اس کے کانوں کے قریب اپنے لب لایا۔ جس کی اس قدر حسین بیوی ہو وہ شخص تو عمر کے آخری حصے میں بھی ٹھڑک سے باز نہ آئے۔ وہ اس کے کان کو اپنے لبوں میں دباتا ہوا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے دور ہٹا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے مکمل طور پر سرار دورانی کی قربت میں مدہوش تھی، اس کے پیچھے ہٹنے پر بدمزہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولے، اس کی طرف دیکھا، خوبصورت لب آہستہ سے ہلے۔ کیا بات ہے سلار، تم رک کیوں گئے؟ آلیان نے نشیلی آواز میں سلار سے کہا، میرے خیال سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، رود کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تم جانتی ہو میری بیٹی کو انتظار کرنا سخت ناپسند ہے۔ Whatever سلار، I don't care about anyone if you are with me, so please come and make some love with me. Please سلار، don't spoil my mood. Come and make these moments very special. وہ آگے بڑھتے ہوئے سلار دورانی پر جھکی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیے۔ کافی دیر سلار کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کا تبادلہ کرنے کے بعد اب آلیان کیانی کا رخ سلار کی گردن پر تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ سلار کی گردن پر رکھے اور ایک ہاتھ سے اس کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ سلار دورانی کی سانسیں تھم چکی تھیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آلیان کیانی کو اس کی من مرضیاں کرنے دیتا رہا۔ آلین نے اس کو شرٹ لیس کیا، اب اس کے سینے پر جھکی اپنی شتیں دکھانے لگی۔ سلار دورانی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اب اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ اب سلار نے اسے باہوں میں اٹھا کر وہیں صوفے پر لٹایا اور اس پر جھک کر اس کے جسم پر جا بجا بوسے دینے لگا۔ سلار نے جیسے ہی اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھے، آلیان کانپ اٹھی۔ آئی لو یو ابتہاج، آئی لو یو سو مچ ابتہاج، میں بہت ترسی ہوئی ہوں تمہارے لمس کے لیے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جا۔ آلین مدہوشی میں بول رہی تھی اور سلار دورانی فوراً سے اس کے اوپر سے اٹھا اور پھر ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی، میں ابتہاج نہیں ہوں آلین، میں سلار ہوں، تمہارا شوہر۔ سلار دورانی کے لہجے میں شکستگی تھی جسے آلین نے بھی محسوس کیا۔ آلین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر سلار سے نظریں چراتی صوفے سے اٹھی۔ سلار نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا۔ آئی ایم سوری سلار، وہ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔ آلین اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اٹس اوکے آلین، مجھے اب عادت ہو چکی ہے، تم ریسٹ کرو، پھر آدھے گھنٹے تک ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ سلار نے آلین کی طرف پشت کیے ہی اسے حکم دیا اور اپنی شرٹ پہنتے کمرے سے نکل گیا۔ آلین وہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابتہاج، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب وقت آ گیا ہے تم سے سامنا کرنے کا ابتہاج۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم نے آلیان کیانی کی محبت، اس کی دیوانگی دیکھی تھی، اب تم آلیان کیانی کا انتقام دیکھو گے۔ ہاں وہ کیا ہے نا آلیان، تو ہے ہی بدکار، پر قسم کھاتی ہوں میں تمہارے خاندان کے ایک ایک مرد کی بدکاری دنیا کے سامنے نہ لائی تو میرا نام بھی آلیان سلار دورانی نہیں۔ سلار، میرا سلار، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گناہگار ہوں، میں واقعی ایک بدکار عورت ہوں جو پچھلے 18 سالوں سے اپنے ہی شوہر کے ساتھ قربت کے لمحوں میں سابق عاشق کا نام لیتی ہے۔ مجھ سے بڑھ کر بدکار کون ہو سکتی ہے؟ آلیان کیانی وہیں بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسلام آباد شہر کے پوش ایریا میں کئی کنار پر مشتمل شاہ حویلی دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا کر دیتی تھی۔ ایک سفید رنگ کا آہنی گیٹ پار کرتے حویلی میں داخل ہوں تو ایک خوبصورت لان جس کے بیچوں بیچ ایک فوارہ بنایا گیا تھا، لان کو خوبصورت طرح طرح کے پھولوں سے قابل دید بنایا گیا تھا۔ لان میں دوڑتے مور اور بطخیں اس حویلی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ فوراً سے ہوتے جو ہی
اندر آئیں تو حویلی کے اندر کا منظر دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتا ہے۔ حویلی دیکھ کر ہی اس کے مکینوں کی عمارت اور اعلیٰ ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ حویلی کے حال کو بیرون ممالک کرٹنز، ڈیکوریشن پیسز، وال کلاک، صوفے سے سجایا گیا ہے۔ شاہ حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی۔ حویلی کی مالکن، جن کو بی جان کہا جاتا ہے، وہ اسٹک کے سہارے پورے گھر میں چیکنگ کر رہی تھی۔ بی جان مسکراتے ہوئے سربراہی کرسی پر بیٹھی اور اپنے خاندان کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ بی جان کا تعلق اس ملک کے مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے شوہر امیر شاہ بخاری ایک مشہور کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دولت کی ریل پیل نے بھی انہیں کبھی گمراہ نہ ہونے دیا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حیدر شاہ بخاری، منجلے بیٹے واسق شاہ بخاری اور سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے ابتہاج شاہ۔ حیدر شاہ کی شادی اپنے سے 5 سال بڑی شازیہ بیگم سے ہوئی اور ان سے ان کی 2 اولادیں پیدا ہوئیں، ذواق حیدر شاہ، سدید حیدر شاہ۔ دوسرے بیٹے واسق شاہ کی شادی اپنی کلاس فیلو سے ہوئی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، زائم شاہ۔ واسق شاہ اپنی فیملی سمیت بیرون ملک مقیم تھے اور ابتہاج شاہ کی شادی ان کی کزن زمیہ شاہ سے کی گئی، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، جو ان کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس گھر کی اکلوتی بیٹی اور پوتی التفات شاہ۔ التفات کہاں ہے؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں ہوں دادی جان۔ التفات شاہ نے پیچھے سے بی جان کو پیار سے ہگ کیا۔ بی جان نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا اور کھل اٹھی۔ التفات شاہ 5 فٹ کی خوبصورت، نینو نقوش والی، لمبے سیاہ بال، سرخ سفید رنگت کی مالک ایک معصوم سی لڑکی تھی، جو کہ FSC پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہنس مکھ شفاف چہرے والی التفات شاہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اب وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بی جان جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگیں، ایک خوبصورت آواز پر ٹھٹک کے "اے بیوٹیفل لیڈی، ہو آر یو"۔ انہوں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ ان کا پوتا سدید حیدر شاہ تھا، مضبوط کسرتی جسم کا مالک، 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید رنگت، کلین شیو کیے، ہنس مکھ سا سدید حیدر شاہ لندن سے گریجویشن کر کے پاکستان لوٹا تھا۔ سدید شاہ سلام کرتے ہیں پہلے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم انگلینڈ جاتے ہی روایات کو بھول چکے ہو؟ بی جان نے سختی سے سدید کو ٹپتا، مگر سدید شاہ ان کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بی جان بھی سر جھٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ التفات نے بی جان کے جاتے ہی سکا سانس لیا اور اب ہینڈ فری کانوں میں لگائے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اپنے آفس روم میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سامنے ہی لیپ ٹاپ کی چمکتی سکرین پر ایک نظر ڈال لیتا۔ سکرین پر اس کا ہنستا چمکتا چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا تھا۔ آج بھی اس کی انسٹاگرام ID پر لگی سٹوری نے اس کی سوچوں کا رخ کسی اور جانب کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ کتنی بار اس پر نہیں مٹا۔ وہ لڑکی اس کے دل کی دھڑکن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس لڑکی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عاشق مزاج تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو زائم؟ اس کا دوست جو اداس اس کے کیبن میں داخل ہوا اور اسے سوچ میں مگن دیکھ کر اسے استفسار کیا۔ عزائم شاہ نے ایک نظر جواد کی طرف دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ سکرین اس کی طرف کی۔ شی از بیک ٹو پاکستان۔ عزائم شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، او آئی سی، ناؤ ڈونٹ ٹیل می یو آلسو wanna go to پاکستان۔ جواد نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یپ I wanna go to there but you know my grandmother does not like me and my family. How could be possible to live in a strange country؟ عزائم شاہ کے پاس پریشان ہونے کی 100 وجوہات تھیں، جس پر جواد نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے اپنے عزیز الجان دوست کی طرف دیکھا، جو کہ بھورے بال، ہلکی بری داڑھی، مضبوط کسرتی جسم اور ڈارک گرین آنکھوں والا برٹش لکس رکھتا تھا۔ عزائم شاہ ایک 26 سالہ ینگ بزنس مین اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا۔ لائم لائٹ لائف ہونے کے باوجود عزائم شاہ نے اپنی کبھی حدیں پار نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اقدار اور روایات ہر چیز سے مقدم رکھتا تھا۔ اس کے برعکس دنیا والے اسے ایک مغرور اور گھمنڈی، بگڑا ہوا امیرزادہ سمجھتے تھے۔ ان میں سے ریفرنس پاکستان میں مقیم اس کے خاندان کے لوگ تھے، مگر عزائم شاہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے کردار کے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا تھا۔ عزائم شاہ ایک لڑکی پر دل و جان سے فدا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی سے اظہار کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو جانتی نہیں تھی، بلکہ عزائم شاہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، مگر وہ اس کے باوجود عزائم شاہ اظہار محبت سے ڈرتا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سلار رانی نے پورا سفر خاموشی سے کاٹا تھا اور اس کی خاموشی کو آلیان کیانی نے محسوس کیا تھا۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچے تو وہیں کھڑے اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری جانب اس کے کپڑوں پر جوس گرنے کی وجہ سے وہ جھنجھلائی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کے کان میں سرگوشی کی، آپی میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کی۔ وہ کسی سے واش روم کا راستہ پوچھتی ہوئی واش روم میں داخل ہوئی اور فوراً سے اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کیا۔ او مائی گاڈ، میری تو ساری شرٹ ہی خراب ہو گئی، اب کیا کروں؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور اب آئینہ میں خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ خوبصورت دلکش سراپا ایک بلاؤز اور جینز میں چھپا ہوا تھا۔
سفید رنگت شہد رنگ آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں، گلابی ہونٹ، ستواں ناک اور شولڈر کٹ بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاٹ، ویری ہاٹ۔ جب اس نے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنی، وہ غصہ اور کانفیڈنس سے پیچھے دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی مسٹر، لیڈیز واش روم میں آ کر لڑکیوں پر لائن مار رہے ہو؟ اس نے ایک ادا سے سامنے کھڑے لڑکے سے کہا۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت ہینڈسم تھا۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ نے اسے سیکھ پا کیا، مگر وہ خود پر قابو پاتی اس کی کلاس لینے لگی۔ نہیں میڈم، ایسا دلکش اور ہوش ربا سراپا دیکھنے کے بعد کون کافر شرم کرے گا؟ بائی دی وے، مائی سیلف سید حیدر شاہ اینڈ دس واش روم از فار جینٹس۔ وہ ایک نظر باہر دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتا واش روم سے باہر لایا اور اس کو اشارے سے جینٹس واش روم بورڈ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ فرسٹ ٹائم پاکستان آئی تھی اور ایکسائٹمنٹ میں اس طرف دھیان نہ دے سکی۔ آئی ایم سوری۔ سدید شاہ ہنستا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کی طرف بڑھا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی سدید نے اسے ویسٹ سے پکڑ کر کہا، کیا میں آپ کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہوں؟ اس نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس پر وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہوئی اور اپنی شرٹ وہیں پھینکتی، کوٹ پہنتی، بٹن بند کرتی وہاں سے واپس جانے لگی۔ ارے محترمہ، اپنا نام تو بتا دو، سدید حیدر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مریحہ سلار درانی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، نائس نیم، سدید حیدر نے دل پھینک انداز میں کہا۔ فلرٹی مریحہ درانی ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب سدید حیدر نے اس کی شرٹ اٹھائی، انگریز بچی سدید حیدر ہنستا ہوا دل میں بولا۔ وہ اس کا کانفیڈنس دیکھ کر یہ تو جان ہی گیا تھا کہ یہ لڑکی باہر کی پیداوار ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، پورے بال، ہلکی داڑھی، مضبوط کسرتی جسم کا مالک میجر ذواق حیدر اپنی سرکاری گاڑی سے باہر نکلا، خاکی وردی میں ملبوس، بائیں ہاتھ میں امپورٹڈ گھڑی پہنے، بالوں کو بنا کسی جیل کے سیٹ کیے ہوئے، چہرے پر روب اور آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ میجر ذواق حیدر کتنی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا، کانوں میں بلیوٹوتھ لگائے کسی سے منہ گفتگو تھا، مگر اس کا سارا دھیان ایئرپورٹ کے انٹرنس ہال کی طرف تھا، جہاں سے ایک سیاسی شخصیت کے پاکستان آنے کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی دینے کا اہم فریضہ میجر ذواق کے ذمہ تھا۔ میجر ذواق اپنی شاندار پرسنالٹی سے پورے حال کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ وہ عادی تھا اس قدر توجہ کا، اسے معلوم تھا اس کی سحر انگیز شخصیت کا جادو ہر کسی پر چھا جاتا ہے۔ وہ جو لوگوں کی اپنے بارے میں چہمگائیاں سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا، یکدم حال میں اٹھنے والے شور کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے وہ دیکھو، انود سلار درانی، اوہ مائی گاڈ، the hottest lady is here. This beauty۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی حال میں گرمی والا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس طرح کے کئی کمنٹس میجر ذواق کے کانوں سے ٹکرائے۔ میجر ذواق نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک ادا سے حال میں انٹر ہوتی نظر آئی۔ بلیک شرٹ اور بلیک جینز پر بلیک ہی لانگ کوٹ کندھوں پر رکھے اور ٹخنوں تک آدھے کوٹ شوز پہنے، بالوں میں سن گلاسز ٹکائے، براؤن کمر کو چھوتے بال، سبز آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، سرخ آرس، گلابی ہونٹ، سراہی دار گردن اور ہونٹوں اور گردن پر تل کا نشان انود درانی کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ ایک ادا اور شان بے نیازی سے چلتی آ رہی تھی جب بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ بلیک بیوٹی، میجر ذواق نے سرگوشی کرتے انداز میں کہا۔ میم، ایک سیلفی؟ انود درانی کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے لوگوں کے ساتھ سیلفی لینا شروع کی۔ وہ ایک مشہور ماڈل اور ایکٹریس تھی، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی تھی۔ انسٹاگرام، فیس بک پر ملینز کے حساب سے اس کے فالوورز تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، اور انود درانی بھی اپنے فالوورز کو اپنی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں آگاہ رکھتی تھی۔ اس نے حسن اپنی ماں عالمین کیانی سے چرایا تھا۔ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا، دوسروں کی عزت کرنا اس نے اپنے باپ سلار درانی سے سیکھا تھا۔ میجر ذواق اسے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ انود درانی سے کافی حد تک واقف تھا۔ وہ اس کے کزن زائم کی کو ماڈل بھی تھی، جس وجہ سے وہ اکثر اسے زائم کے اسٹوڈیوز اور پوسٹ میں دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کبھی انود درانی کو سامنے دیکھے گا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میجر ذواق کو ماننا پڑا کہ اس نے انود درانی جیسا کامل حسن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ جب انود درانی اس کے پاس سے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد آگے بڑھ گئی، میجر ذواق کو اپنا یوں نظر انداز ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ دانت پیستا ہوا اس کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اتنی جرأت مجھے ذواق حیدر شاہ کو اگنور کرے۔ میجر ذواق جو شروع سے مرکز نگاہ بننے کا عادی تھا، اسے انود درانی سے اس قدر نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ویل، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دیکھتا ہوں انود درانی، کب تک تم ہمیں
میجر زواق حیدر کو نظر انداز کرتی ہو۔ میجر زواق حیدر نے تمہیں اپنی داسی نہ بنایا تو نام بدل کر رکھ دینا میرا تم جیسا حسن میجر زواق کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میجر زواق بہت مغرور لہجے میں بولا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ سامنے بھی انود درانی ہے جس کے حسن کی مثال نہیں ملتی تھی۔ وہ ملکاؤں سا حسن رکھنے والی لڑکی کتنے دلوں کو دھڑکا چکی تھی، وہ اتنی بے مول نہ تھی کہ میجر زواق کی ایک نظر التفات پر پگھل جاتی۔ دوسری جانب انود درانی بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی ویٹنگ ایریا میں داخل ہوئی، جہاں اس ویٹنگ ایریا میں اس کے بابا اور ماما فل سیکورٹی کے درمیان کھڑے تھے۔ انود درانی کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ ہیلو مائی ہینڈسم اولڈ مین۔ انود درانی نے پیار سے سلار درانی کی طرف دیکھا۔ ہے مائی لٹل بیوٹی کوئین، ہو آر یو؟ سلار درانی نے آگے بڑھتے انود کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئی ایم آل رائٹ بابا، آئی ریئلی مس یو۔ انود درانی نے سلار درانی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور احترام محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آلین کیانی پاس کھڑی یہ منظر ڈبڈبائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انود کی نظر جیسے ہی آلیان کیانی پر پڑی وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ مائی ایموشنل لیڈی، آئی لو یو سو مچ۔ انود درانی محبت سے اپنی ماما سے مخاطب ہوئی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ آلین کیانی نے بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ایکسکیوز می، اگر یہاں ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو مجھ سے بھی مل لیجیے، آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ مریحہ درانی نہ روٹھے پن سے بولی تو سلار اور عالمین ہنستے ہوئے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے اور دونوں نے ایک ساتھ ہی اسے حق کیا۔ ہماری بیٹی نے تو ہمیں آنے کا بتایا ہی نہیں، آلین نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ اگر بتا دیتی تو سرپرائز کیسے دے پاتی؟ مریحہ درانی ایک ادا سے بولی، جس پر آلین اور سلار کے ساتھ انود نے یکس بیان کہا اوہ، جس پر مریحہ درانی شرما گئی اور یہ خوبصورت منظر دو لوگوں نے بڑے پرشوق انداز میں دیکھا۔ ایک منٹ، میں مسٹر رحمان سے مل کر آتی ہوں، عالمین نے سلار کو کہا جس کے قدم باہر جاتے رک گئے۔ وہ یہاں؟ سلار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، وہ آج ہی آنے والے تھے، لگے ہاتھوں ایئرپورٹ پر، ان سے بھی مل لیتی ہوں، یو نو سیاسی پروٹوکول۔ عالمین کیانی آنکھ دباتے سلار سے مخاطب ہوئی۔